کائنات نے 9 آیتیں اس کی مذمت میں نازل کی. کتنی آیتیں؟ بولیے ذرا. 9 آیتیں. جب 9 آیتیں اس نے سنی اپنی ماں کے پاس گیا, جا کے کہنے لگا مسلمانوں کے پیغمبر نے مجھے کہا یہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, قسمیں اٹھانے والا ہے, جھگڑالو ہے, غیبت کرنے والا ہے, بہتان لگانے والا ہے, شرابی ہے, عیار ہے, قمار ہے, سب کچھ ہے. یہ ساری وہ علامتیں ہیں جن کو میں خود اپنے اندر دیکھتا ہوں اور مجھے پتا ہے یہ علامتیں مجھ میں پائی جاتی ہیں. ماں ایک علامت کا دار و مدار تجھ پہ ہے, بتا میں کس کا بیٹا ہوں. اس نے کہا تو مغیرہ کا بیٹا ہے, میری آنکھ کا تارا ہے, مغیرہ کا جگر گوشہ ہے, مغیرہ کی اولاد ہے. اس نے تلوار نکال لی اور نکال کے کہنے لگا نہیں سچ بتا, مسلمانوں کے پیغمبر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں. ماں نے جب موت سامنے کھڑی دیکھی اور تلوار کو دیکھا کہ میری گردن اڑا دے گا, تو اس نے کہا بیٹا سچ سننا چاہتا ہے تو سن, تیرے باپ کی بڑی جائیداد دولت سب کچھ تھا, لیکن اس قابل نہ تھا کہ اس کے ذریعے سے میں اولاد جن سکتی. تو ایک دن میں جنگل میں گئی, ایک بھیڑ بکری چرانے والے چرواہے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا. سو اس سے تو پیدا ہوا, تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہے. رب کائنات نے فرمایا اتلم بعد ذالک زنین, پیارے محبوب جو تیرا گستاخ ہے وہ کبھی حلالی نہیں ہو سکتا, حرام نہیں. یہ قرآن کا فتویٰ. اتلم بعد ذالک زنین, محبوب جو تیرا گستاخ ہے وہ کبھی سمجھ جائیں جو مصطفیٰ کا گستاخ ہو وہ کبھی حلالی سمجھ جائیں جو مصطفیٰ کا گستاخ ہو وہ کبھی حلالی. حضرت آدم و حوا کا نکاح رب کائنات نے پڑھایا. جب پڑھایا تو اس کے بعد کیا فرمایا, اے آدم حوا کو اس کا حق میں ادا کرو, تب یہ تم پر حلال ہوگی, تب یہ تم پر, بولیے تب یہ تم پر حلال ہوگی. آدم علیہ السلام عرض کرنے مولا کیا حق میں دوں, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. فرمایا 7 مرتبہ میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھ لے, تجھ پر یہ حلال ہو جائے گی. ہم سب کس کی اولاد ہیں, بولیے حضرت آدم کی. تو نکاح کے لیے ایجاب و قبول شرط ہے, نکاح کے لیے گواہ شرط ہے, اور نکاح کے لیے حق میں شرط ہے. ان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اللہ کے حق میں عورت معاف کر دے, بغیر معافی کے حق مہر کے نکاح ہو نہیں سکتا. عزیزان محترم 3 چیزوں تو شرائط میں ہیں. ہم جس کی اولاد ہیں اور حلالی ہیں, اور حضرت آدم کی اولاد ہو کر حلالی ہوئے, حلالی صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کے. یا رسول اللہ, جشن عید میلاد النبی, ایک پیغام اور دینا چاہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں سیدنا ابو طالب مسلمان نہیں تھے. ہم سب تو حلالی ہوں درود پاک کی وجہ سے, ہم سب حلالی ہوں درود پاک کی وجہ سے, اور ساری نسل انسانیت حلالی ہو درود پاک کی وجہ سے. ارے جب اس کے اپنے نکاح کی باری آئے, اس ہستی کے اپنے تاجدار کائنات کا نکاح جناب سیدہ خدیجہ سے پڑھایا گیا, اور کس نے پڑھایا سیدنا, بولیے ذرا بولا کریں, سنیو بولتے نہیں. کس نے پڑھایا, سیدنا ابو طالب نے پڑھایا. اور حق مہر بھی کس نے دیا, سیدنا ابو طالب نے دیا. اس آدم و حوا کے نکاح کی بات ہو تو حق میں درود مصطفیٰ ٹھہرے. درود والے کے اپنے نکاح کی بات ہو تو کسی کافر کی جیب سے حق مہر دے دیا جائے. کسی کافر کی جیب سے حق مہر نہیں ہو سکتا. تو سیدنا ابو طالب مومن ہے جن کی جیب سے حق مہر گیا. اب میں جن کو دعوت ناب دے رہا ہوں, ان کے بڑے بھائی عبدالحمید بٹ صاحب مرحوم ہمارے آستانہ شہنشاہ ولایت دربار پر اور ہماری مسجد میں ہر جمعہ کو ان کی نعت کے بغیر خطبہ جمعہ شروع نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ گجرات کی سرزمین پر
عبد الحمید بٹ صاحب اور